الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان۔ آج کی تراویح میں 7واں پارہ ہم نے مکمل کیا، جس میں سورۃ المائدہ مکمل ہوئی اور سورۃ الانعام کا ایک بڑا حصہ ہم نے مکمل کیا۔ تو سورۃ المائدہ کا یہ جو آخری حصہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے قسم جو ہم اللہ کی کھاتے ہیں، اس قسم کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں بتائی ہیں کہ انسان جب کوئی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ کی قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا یا اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس طرح سے آدمی قسم کھاتا ہے اللہ کا نام لے کر کے۔ تو یہاں پر پہلی بات یہ بتائی گئی کہ قسم کھانا ہے تو صرف اللہ کی کھانا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک میں سے ہے، شرک کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سے قسم ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا۔ تو غرض یہ کہ صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے، اور جب کوئی آدمی قسم کھاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ قسم کو پوری کرے۔ مثلا کوئی آدمی یہ قسم کھاتا ہے کہ میں اللہ کی قسم فلاں کام کروں گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ فلاں کام کرے، اس پر ضروری ہے وہ کام کرنا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جوش میں آ کر کے، جذبات میں آ کر کے کوئی قسم کھا لیتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا، لیکن بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے جو قسم کھایا کہ فلاں کام کروں گا، یہ تو میں کروں گا تو نقصان ہو جائے گا مجھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اختیار دے دیا ہے کہ وہ اس قسم کو توڑ سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے مہربانی ہے انسان کے اوپر۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس آپشن کو دینے کے بعد یہ بتایا کہ آپ اس قسم کو توڑ سکتے ہو، کیونکہ آپ کے لیے نقصان ہے اگر وہ کام کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ قسم اگر توڑیں گے تو آپ کو کچھ کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اختیار تو دے دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی عظمت کو باقی رکھتے ہوئے، کیونکہ آپ نے اللہ کی قسم کھائی تھی اور توڑ رہے ہو آپ قسم کو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کچھ کفارہ ادا کریں۔ کفارہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا کہ اگر آپ قسم کو توڑتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اگر آپ 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا پاتے ہیں تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیں۔ اگر آپ 10 مسکینوں کو کپڑے نہیں پہنا پاتے ہیں تو ایک غلام کو آزاد کریں۔ اب تو غلاموں کا زمانہ نہیں رہا، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے آدمی تو پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اس کو چاہیے فمن لم یجد فصیام 3 ایام، 3 دن اس کو روزے رکھنے ہوں گے۔ تو قسم کو ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں، معمولی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کھانا ہے، اگر کھانا ہے تو اللہ کی قسم، اور قسم کھائے گا تو پوری کرنا پڑے گا۔ اگر توڑنا ہے اس کو کسی وجہ سے تو یہ جو کفارہ ہے وہ اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے جو حکم بتایا ہے ان لوگوں کے لیے جو سیریس سے قسم کھاتے ہیں، پوری سنجیدگی کے ساتھ قسم کھاتے ہیں۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں ہر بات پر قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، اللہ کی قسم میں ویسا کروں گا، ہر 2 منٹ میں قسم کھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ایسے لوگوں کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں اللہ کے پاس۔ وہ قسم پورا کرے یا کیا کرے، کچھ بھی کرے، اللہ رب العالمین کو اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سیریس سے قسم نہیں کھاتا ہے، بلکہ ایسے ہی ہر بات میں قسم کھانے کی اس کو عادت ہے، قسم کھاتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو ایسے آدمی کی قسم کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ پورا کرے یا نہ کرے، اس بات کی اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ چنانچہ قسم کے سلسلے میں اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی سورۃ المائدہ میں ایک بات بتائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو بہت ہی شرف والا بنایا ہے، بہت ہی باعزت مخلوق بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اس سے نیچے گرانے والا جو بھی کام ہے یا پھر انسان کو نقصان پہنچانے والا جو بھی کام ہے اس کو حرام قرار دے دیا ہے، تاکہ ہمارا مقام و مرتبہ نیچے نہ گرے،
ہماری شرافت نیچے نہ گرے, ہم کو نقصان نہ پہنچے, ایسے کچھ کام ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے, اللہ رب العالمین نے ان کو حرام قرار دے دیا. ان میں سے اللہ رب العالمین نے بعض کا تذکرہ فرمایا, خمر, شراب پینا. شراب پینے سے انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے, کوئی بھی انسان عزت نہیں دیتا ہے, اس کی شرافت, اس کی عزت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا ہے. اور اسی طرح میسر کا مطلب ہوتا ہے جوا کھیلنا. جوا کھیلنے کی جو انسان جس کو عادت ہوتی ہے, گیملنگ وغیرہ میں جو آدمی پڑتا ہے, ایسے آدمی کو بھی اس کی جو حیثیت ہے, اس کی جو شرافت ہے وہ نہیں رہتی ہے. والانصاب والازلام, انصاب کا مطلب ہوتا ہے شرک کے جو ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ گاڑتے تھے اس زمانے میں مشرکین مکہ, اور آج بھی ہوتے ہیں. جھنڈے وغیرہ گاڑنا وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں, یہ سب چیزیں جو ہے انصاب میں آتی ہیں. اور ازلام کا مطلب ہوتا ہے فال کے لیے تیر پھینکنا. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا, کوئی چیز پھینکتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اگر وہ فلاں جگہ پر وہ جا کر ٹارگیٹ پہ لگتا تو پھر یہ کہتے کہ ہاں مجھے کہیں جانا ہے یا نہیں جانا ہے. یعنی مثال کے طور پر اس کو کہیں سفر میں جانا ہے, تو سفر میں جانے سے پہلے وہ تیر جو فال ہوتے تھے اس میں سے نکالتے تھے. وہ نکالیں گے, دیکھیں گے کہ ہاں مجھے جانا ہے نہیں جانا ہے. اس تیر میں جو لکھا ہوا رہے گا کہ مجھے جانا ہے یا نہیں, یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, اس کے حساب سے کام کرتے تھے. اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا تھا. اس کو کہتے ہیں فال نکالنا. مثال کے طور پر آپ دیکھے ہوں گے ایک طوطا والا آدمی آتا ہے, اور وہ طوطا والا آدمی آتا ہے اور کارڈ نکالنے کے لیے کہتا ہے. طوطا کارڈ نکال کر کے دیتا ہے, تو آدمی اس کارڈ کو دیکھ کر یقین کر لیتا ہے کہ اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ سارے کام شرکیہ کام ہیں, گندے کام ہیں, حرام کام ہیں, ایسے کاموں سے بچو, یہ شیطان کے کام ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا. ان چاروں میں سے ایک چیز ہے میسر, جس کا ہم عمومی طور پر ہر جگہ دیکھتے ہیں. میسر کا مطلب ہوتا ہے جوا, گیملنگ. آج اس کی اتنی قسمیں آ چکی ہیں, کیا بڑے کیا چھوٹے کیا جوان, سب کے پاس یہ چیزیں آج پائی جاتی ہیں. اس کی مختلف شکلیں آ گئی ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ اتنا عام ہے کہ لوگوں کو سمجھائیں گے, لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جوے کی قسمیں, جیسے آپ دیکھیں گے بہت سارے اچھے پڑھے لکھے لوگ, نمازی لوگ, بڑے دیندار لوگ, آپ دیکھیں گے ان کے فون میں رمی ہوگا, وہ رمی کھیل رہے ہوں گے, جبکہ وہ حرام ہے, جوا ہے, گیملنگ ہے, اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا ہے. لیکن اچھے لوگ بھی جو ہے نماز پڑھ کر کے باہر جا کر کے اس میں کھیلتے رہتے ہیں, اس میں پیسہ لگا کر کے سٹہ بازی کرتے ہیں. یہ حرام ہے. اسلام نے اس کو جو اس کی اجازت نہیں دی ہے. اس طرح کے مختلف قسم کے ایپس ہیں, کرکٹ وغیرہ کی, بیٹنگ وغیرہ کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہیں. لوگ اس میں پیسہ ڈالتے ہیں, کبھی کماتے ہیں, کبھی نقصان ہوتا ہے. جو بھی ہو, اسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے. آج ہمارے بچوں کی صورتحال یہ ہے کہ بالکل اسکول کے پڑھنے والے بچے جو 7th میں ہوتے ہیں, 8th میں ہوتے ہیں, 9th میں ہوتے ہیں, آج ایسے بچوں کی یہ حالت ہے کہ یہ بچے گیملنگ میں پڑ چکے ہیں, جوا میں پڑ چکے ہیں, آن لائن گیمز وغیرہ میں بیٹنگ ڈال کر کے قرض کر رہے ہیں. کئی بچوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ لاکھوں روپیوں کا قرضہ کر چکے ہیں اسکول کی زندگی میں. جب یہ لوگ ہار چکے ہوتے ہیں, قرضہ کر چکے ہوتے ہیں, اب ان کو قرضہ ادا کرنا ہے, ورنہ جو لوگ قرضہ دے چکے ہیں وہ دھمکاتے رہتے ہیں. ماں باپ کو یہ بات نہیں معلوم, بچہ ڈپریشن میں چلے جاتا ہے, مختلف قسم کے جرائم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بلکہ بعض بچے یہاں تک ایسے کام کرنے لگتے ہیں کہ گھر میں جو بھی سونا گولڈ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں لے کر کے بھاگ جاتے ہیں یا کہیں چھپ جاتے ہیں, ہمیشہ روتے رہتے ہیں, ماں باپ کو پتہ نہیں چلتا. یہ سب چیزیں آج ہمارے معاشرے میں مسلم سوسائٹی میں ہو رہی ہیں, لیکن ماں باپ کو اس کی خبر بھی نہیں ہے. تو ماں باپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت وہ یہ ہے کہ بچہ فون استعمال کرتا ہے گھر میں تو کیا استعمال کرتا ہے, کون سی چیزیں استعمال کرتا ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ضروری ہے کہ ڈائریکٹ جو بھی حرام جو ایپس وغیرہ چیزیں ہیں, اس سے پہلے ہی کچھ بیسک چیزیں ہیں جس سے بچے سیکھتے ہیں کہ حرام چیز کی طرف کیسے جائیں. مثال کے طور پر آج کل کچھ کارڈز آئے ہیں یونو کارڈز کے نام پہ. علماء نے یونو کارڈز کے سلسلے میں کہا کہ یونو کارڈز جب بچے کھیلتے ہیں, ہم پوچھتے ہیں کہ کیوں کھیلتے ہیں, آپ نہیں کھیلنا چاہیے, تو بچے یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہم پیسہ تو نہیں لگاتے ہیں, پیسہ لگائے بغیر کھیلتے ہیں. آج آپ پیسہ لگائے بغیر کھیلیں گے, لیکن جب آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی اس گیم کی, تو کل کے دن آپ اس میں جب آپ کو مزہ لگ جائے گا, ایڈکشن لگ جائے گا, تو آپ پیسہ لگا کر کے کھیلیں گے. تو یہ شروعات ہوتی ہے بگڑنے کی. تو شریعت نے ہر وہ کام جو شروعات ہوتی ہے کسی حرام کام کی طرف لے جانے کے لیے, تو پہلے ہی مرحلے میں ہی اس کو دبا دیتا ہے.
تو علماء نے اس سلسلے میں سخت بیان دیا ہے کہ ہم ایسے جتنے بھی شروعاتی کام ہیں جو حرام کام کی طرف لے کر جاتے ہیں، اس فرسٹ مرحلے میں، پہلے مرحلے میں اس کو ختم کر دیں۔ تو غرض یہ کہ یہ جوا، سٹہ بازی، یہ گیملنگ آج ہماری معاشرے میں بالکل عام ہو چکا ہے۔ اس سے ہماری نوجوان نسل کو اور بچوں کو بچانے کی سخت ضرورت ہے۔ اور اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی بات کہی جوے کے سلسلے میں، فرمایا ان مفسدۃ المیسر اعظم من مفسدۃ الربا، سود کا جو نقصان ہے اس سے زیادہ بڑا نقصان ہے یہ جو گیملنگ، جوا وغیرہ ہوتا ہے، اس کا نقصان اس سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس کے دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ آدمی حرام کا مال کھاتا ہے جوا وغیرہ میں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حرام کھیل کھیلتا ہے، حرام کھیل کی عادت اس کو لگ جاتی ہے، تو فرائض کا اس کے پاس کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ جو فرض نمازیں، جو بھی فرائض ہوتی ہیں، وہ سب چھوڑ کر کے وہ حرام کھیل میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ سود سے بھی خطرناک ہے جوا، سٹہ بازی، یہ گیملنگ وغیرہ کی چیزیں۔ تو اس طرح سے ان ساری چیزوں سے بچنے کی میرے بھائیوں ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی صورت میں ایک اور بات یہ بتائی، قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہ کبھی بھی اچھائی اور برائی ایک نہیں ہو سکتی۔ اچھائی اچھائی ہے، برائی برائی ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، گرچہ کوئی برائی معاشرے میں بہت زیادہ پھیل جاتی ہے، عام ہو جاتی ہے، ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، ایسے ماحول بن جاتا ہے۔ جب لوگ اس طرح سے سمجھنے لگ جائیں تو وہ برائی اچھائی نہیں بن جاتی، برائی برائی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں، ایک زمانہ تھا مسلمانوں کی شادیاں ایسے ہوتی تھی، باقاعدہ پردے کا اہتمام ہوتا تھا، مردوں کے لیے الگ جگہ ہوتی تھی بیٹھنے کی، عورتوں کے لیے الگ جگہ ہوتی تھی، مردوں کے لیے کھانے کا انتظام الگ سے ہوا کرتا تھا، عورتوں کے لیے کھانے کا انتظام الگ سے ہوتا تھا، درمیان میں پردہ ہوتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ ہمارے درمیان، ہماری شادیوں میں یہ کلچر آ گیا ہے کہ مرد عورت سب مل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تفریق نہیں، کوئی پردہ نہیں۔ اور جب کھانے کے لیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مرد بھی ساتھ میں بیٹھ رہے ہیں، عورتیں بھی ساتھ میں بیٹھ رہی ہیں، کون مرد ہیں کون عورتیں ہیں، پردہ ہے، حجاب ہے، اس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اور ہم اس کو برائی نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ یہ کامن ہو چکا ہے، عام ہو چکا ہے، معاشرے میں بالکل پھیل چکا ہے۔ کوئی بھی آدمی جب شادی کو جاتا ہے، کسی کے دعوت میں جاتا ہے، تو اس کو برا نہیں لگتا ہے کیونکہ عام ہو گیا ہے۔ تو یہ برائی عام ہونے کی وجہ سے ختم نہیں ہو جاتی، وہ اچھائی نہیں بن جاتی، برائی برائی رہتی ہے۔ ایسی چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے مثال کے طور پر ایک اور مثال دیں، گالی دینا۔ گالی دینا، ہمارے بڑے لوگ پہلے کوئی آدمی کوئی بچہ گالی دیتا تو اس کو تھپڑ مارتے تھے، غصہ کرتے تھے، اس کو ڈانٹتے تھے۔ لیکن آج یہ باپ ہی گالی دیتا ہے تو بچے بھی گالی دیتے ہیں، گھر کے سارے افراد گالی دینے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں۔ اب سننے والے بھی اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں۔ تو برا نہ سمجھنا یہ اچھائی نہیں ہوتی ہے، برائی برائی رہتی ہے۔ چنانچہ برائی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ کیسی بھی برائی کیوں نہ ہو، برائی کو وہاں پر آنے کی ہمیں جو ہے یہ کوشش کریں کہ وہ نہ آئے، اچھائی کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ کچھ باتیں تھیں سورۃ المائدہ کے اندر، اور اس کے بعد سورۃ الانعام شروع ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کہ دروس میں بات آئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ، آل عمران وغیرہ میں یہود اور عیسائیوں کے جو گمراہ عقائد ہیں اس کا تذکرہ کیا تھا۔ تو یہاں پر اس صورت میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کے جو جرائم ہیں، جو غلط کام یہ کرتے تھے، ان کے جو غلط عقائد ہیں، ان سارے غلط عقائد کو ایکسپوز کیا اور اس کا جواب دیا اللہ رب العالمین نے کہ یہ کتنے غلط کام کرتے ہیں۔ مختلف قسم کے شرک کے کام یہ لوگ کرتے تھے، جیسے یہ لوگ اللہ رب العالمین کو رب مانتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی نے ہم کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین ہی ہمیں رزق دیتا ہے، لیکن عبادت اللہ کی نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح یہ لوگ یہ مانتے تھے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ جو بھی بت وغیرہ ہیں یہ بھی نفع نقصان کے مالک ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا۔ اور یہ لوگ مانتے تھے کہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے تھے یہ عالم الغیب ہیں، غیب کا علم رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ یہاں پر یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے مشرکین کے جو غلط عقائد تھے ان کا جواب دیا ہے اس صورت کے اندر۔ اس کا اللہ رب العالمین نے بہت تفصیل سے اس صورت میں تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے تھے، لوگوں کو بہت سمجھاتے تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے لوگ، کتنا سمجھانے کے باوجود بھی
ضد پر رہتے تھے, ہٹ دھرمی پر رہتے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی, بہت تکلیف میں رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ رب العالمین نے بتایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے, رسول آئے, ان سب کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. ان سب لوگوں کو جھٹلایا گیا, ان کو بھی تکلیف پہنچی. ان لوگوں نے کیا کیا؟ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا, ان کو جو جھٹلایا گیا, ان کو جو تکلیف دی گئی, اس پر انہوں نے صبر کیا. اور پھر فرمایا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا, اور انہیں تکلیف بھی دی گئی یہاں تک کہ ہماری مدد ان تک پہنچی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہو, صبر کریں آپ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء کو جو پریشان کرتے تھے, کون لوگ کرتے تھے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک بات یہ بتائی, قرآن مجید میں کئی اور جگہ پر بتایا کہ عمومی طور پر جو خوشحال لوگ ہوتے تھے, حیثیت والے, یا جن کے پاس دنیا زیادہ تھی, ایسے لوگ عمومی طور پر انبیاء کرام کی مخالفت کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی یہی لوگ کیا کرتے تھے. اور اس کا جواب دیتے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ جو دنیا ان کے پاس ہے, خوشحال ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. دراصل اللہ رب العالمین نے ان کے سلسلے میں فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ, ان کو جو کچھ بھی سمجھایا جا رہا ہے یہ لوگ بھول جا رہے ہیں. فتحنا علیہم ابواب کل شیء, اللہ رب العالمین ان کے پاس جو رزق ہے, مال ہے, دراصل اللہ رب العالمین نے دروازے کھول دیا ہے ان کے لیے, جاؤ کماؤ. اللہ رب العالمین نے خوب رزق دیا. حتی اذا فرحوا بما اوتوا, اور یہ لوگ خوش ہو گئے کہ جو کچھ بھی مل گیا ان کو, دنیا مل گئی, اس پر بہت خوش ہیں. دیکھیے اللہ رب العالمین کا طریقہ پکڑنے کا, عذاب کا طریقہ. کہا کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے, جاؤ دنیا پوری حاصل کرو, اور یہ لوگ خوش ہوتے ہیں. پھر فرمایا اخذناہم بغتۃ, اچانک پکڑیں گے ہم ان لوگوں کو, اچانک پکڑیں گے ان کے فاذا ہم مبلسون, یہ لوگ سوچیں گے بھی نہیں کہ کیسے اللہ رب العالمین انہیں پکڑے گا, ان کے اندازے میں تھی ہی نہیں یہ بات. اچانک اللہ رب العالمین ان کو پکڑے گا. سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے, ہم خوشی کے ساتھ اس دنیا میں انجوائے کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے, لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ اچانک یہ خوشی میں رہیں گے, ہم ان کو پکڑ لیں گے. یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک قسم کا عذاب ہے. چنانچہ ہمارے پاس چاہے دنیا ہو یا نہ ہو, ہمیں کبھی دین کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے, ورنہ اللہ رب العالمین کب ہمیں کیسے پکڑے گا, کیسے عذاب میں مبتلا کرے گا, ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ رب العالمین کا جب عذاب آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے بہت تفصیل سے بتایا کہ اللہ رب العالمین کے عذاب کی شکلیں مختلف ہیں. فرمایا اللہ رب العالمین نے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم, اللہ رب العالمین اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ آپ پر, آپ کے سر کے اوپر سے عذاب آ سکتا ہے, یعنی آسمان کی جانب سے عذاب آ سکتا ہے. او من تحت ارجلکم, یا آپ کے پیروں کے نیچے سے عذاب آ سکتا ہے. او یلبسکم شیعا, پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین آپ کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑا کر کے عذاب میں مبتلا کرے گا. اللہ رب العالمین کے انداز مختلف ہیں عذاب دینے کے. اللہ رب العالمین کسی کو کسی جگہ پر بارش بھیج کے, زیادہ بارش بھیج کے عذاب دے گا, کسی جگہ پر طوفان بھیج کے عذاب دے گا, کسی جگہ پر بجلی گرا کر کے عذاب سے دوچار کرے گا, کسی قوم پر ظالم حکمران کو دے کر کے عذاب سے دوچار کرے گا. اور کسی قوم کو یا کسی عورت کو, کوئی عورت اگر نافرمان ہے, بات نہیں مانتی ہے, اللہ رب العالمین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتی ہے, تو ایسی زندگی میں, ایسی عورت کی زندگی میں ایک ظالم شوہر آئے گا, یہ بھی اللہ کی جانب سے ایک عذاب ہے. اور کوئی انسان ہوتا ہے, کوئی مرد ہوتا ہے, وہ اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے لگتا ہے تو ایک نافرمان بیوی اس کی زندگی میں آتی ہے, یہ بھی اللہ کی جانب سے ایک عذاب ہے. اور اس کے علاوہ زلزلے, قحط سالی, بھوک وغیرہ, یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب اللہ کے عذابات ہیں. مختلف انداز ہیں اللہ رب العالمین کے عذاب دینے کے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں, تبھی چل کر ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں, ورنہ اللہ رب العالمین کا عذاب کس جانب سے کہاں سے آئے گا ہم کو پتا بھی نہیں چلے گا, اور ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ایک آخری بات اس صورت میں جو بات بتائی گئی, میں بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں, وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا اس پارے کے آخر میں تذکرہ کیا گیا. اکیلے تھے ابراہیم علیہ السلام, پوری قوم مشرکین کی تھی, اکیلے ابراہیم علیہ السلام, لیکن ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے دعوت دینے کے سلسلے میں.
آگے بڑھ کر ہمت سے دعوت دینے لگے، ایک اللہ کی دعوت دینے لگے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے لگے، توحید کی دعوت دینے لگے۔ یہ کام ہم کو بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جیسا معاشرہ ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا۔ یہ ذمہ داری ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم توحید کے پیغام کو غیر مسلموں تک پہنچائیں، حکمت کے ساتھ پہنچائیں، صبر کے ساتھ پہنچائیں۔ ان کی باتوں کو سننا پڑے گا، ان کے تانوں کو سننا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس توحید کے پیغام کو ان تک پہنچائیں۔ اور اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ایک بات یہ بھی بتائی، یہ وصیت بتائی، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ سوشل میڈیا پر اتنا عام ہوتا ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کے جو معبودان باطلہ ہیں، جو ان کے معبود ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے صاف صاف بتایا آپ کسی بھی مذہب کے کسی کا بھی جو معبود ہے، وہ جس کی عبادت کرتے ہیں، آپ اس کے معبود جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، آپ اس کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کیونکہ وہ جاہل انسان ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، تو وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے پلٹ کر وہ اللہ رب العالمین کو گالی دے گا، کیونکہ آپ اس کے معبود کو گالی دے رہے ہیں۔ آپ کا کام ہے آپ سمجھائیے، اس کو حکمت کے ساتھ سمجھائیے، محبت سے سمجھائیے۔ ہدایت کا دینا یا نہ دینا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا کام ہے آپ سمجھائیے، لیکن آپ غصے میں مت آئیے، آپ غصے میں آ کر ان کے معبودان باطلہ کو گالی مت دیجئے، یہ اللہ رب العالمین نے کہا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ آپ شیطان کو بھی گالی مت دو۔ شیطان جو کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جو ہم کو جہنم کی طرف لے جانے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ شیطان کو بھی گالی مت دو، کیونکہ شیطان کو یا کسی کو بھی گالی دینا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ زبان کو صاف رکھنا چاہیے تاکہ ہماری زبان میں تاثیر پیدا ہو۔ ایک کو ہم ایک بات سمجھائیں گے تو وہ بات اس کے دل میں اترنا چاہیے اور وہ اس کو فالو کرنے کی کوشش کرے، تو یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہمارے اپنی زبان کو سیدھی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو غرض یہ کہ دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی ہم پوری کوشش کریں۔ یہ پیغام ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں، اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندگی دے، اللہ تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین۔